السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الوضو چل رہا ہے۔ آج ہم وضو کے اندر سر کا مسح یا اسی طرح سے کان کا مسح کس طرح سے یا کتنی دفعہ کیا جائے گا، اس سے متعلق بعض احادیث آپ کے سامنے پڑے گی۔ پہلی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ چنانچہ مؤلف بیان فرماتے وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومسح براسه واحدۃ، اخرجہ ابو داؤد واخرجہ النسائی والترمذی بسناد صحیح، بل قال الترمذی انه اصح شیء فی الباب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد تھے، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، تمام غزوات میں شریک رہے سوائے تبوک کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کو جاتے وقت انہیں اپنا جانشین مدینہ کے اندر مقرر فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سے نکاح کر دیا تھا۔ بڑے فضائل ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ عبد الرحمن بن ملجم جو کہ ایک خارجی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے 3 حملے کیے تلوار کے ذریعے سے، اور جمعہ کے دن 17 رمضان 40 ہجری میں شہید کر دیا کوفہ کے اندر۔ یہ بدبخت خارجی تھا اور اسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ عام طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ فجر کی نماز کے لیے جب اٹھتے تو لوگوں کو جگاتے ہوئے جایا کرتے۔ اسی موقع کو اس نے غنیمت جانتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مختصر سی بات۔ بڑے عالم، عابد، زاہد صحابی ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العالمین ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کے سلسلے میں، نبی کی وضو کی کیفیت کے سلسلے میں قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں وَمَسَحَ بِرَاسِهِ وَاحِدَةً، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، واحدتاً، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا۔ مسح کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی تھوڑا سا پانی لیا اور پانی لے کر پورے سر پر ہاتھ کو پھیر دیا۔ تو یہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اخرجہ ابو داؤد، اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، واخرجہ النسائی والترمذی باسناد صحیح، اسی طرح سے امام نسائی، امام ترمذی نے بھی اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ بل قال الترمذی، بلکہ امام ترمذی نے فرمایا انہ اصح شیء فی الباب، کہ یہ سب سے صحیح یا صحیح ترین ہے باب میں، یعنی اس باب میں اس تعلق سے یہ روایت صحیح ترین ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بتلایا تھا وضو کی جو کیفیت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس سے متعلق ایک روایت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیل روایت موجود ہے، اور آگے آنے والی ایک روایت اور عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ لیکن یہاں مؤلف نے بعض وجوہات کی بنیاد پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو تفصیلاً ذکر کیا، اور بعد میں جو باتیں اس میں تفصیلاً نہیں تھی یا تصریح جن باتوں کی نہیں تھی، ان باتوں کو علیحدہ سے مختصر طور پر بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت تھی اس میں سر کا مسح کتنی دفعہ کیا جائے اس کی وضاحت نہیں تھی، حالانکہ بظاہر ظاہری طور پر یہی معلوم ہو رہا ہے اس روایت سے بھی کہ ایک مرتبہ مسح کیا جائے گا، لیکن صراحت اس میں موجود نہیں تھی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو لا کر بالتصریح اس بات کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ سر کا مسح ایک دفعہ کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح ایک دفعہ کیا۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ سر کا مسح ایک دفعہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم کی روایت میں بھی اس بات کی صراحت موجود ہے کہ ایک مرتبہ سر کا مسح کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ سر کا مسح ایک مرتبہ کیا۔ اسی طرح سے حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو روایت ہے تو اس میں بھی اس بات کی صراحت ہے کہ ایک مرتبہ سر کا مسح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جمہور اہل علم اسی بات کے قائل ہیں کہ سر کا مسح ایک دفعہ کرنا ہے اور اس سے زائد نہیں کرنا ہے۔ البتہ امام شافعی یا اسی طرح سے اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ سر کا مسح 3 دفعہ کرنا ہے، جس طرح سے بقیہ جو سر کے علاوہ اعضاء ہیں، ہاتھ ہے یا کلی ہے یا ناک میں پانی ڈالنا ہے یا اسی طرح سے پیر وغیرہ دھلنا ہے، تو یہ 3 دفعہ کا ذکر ہے۔ ایسے ہی سر کے مسح میں بھی 3 دفعہ سر کا مسح کیا جائے گا۔ ان کی دلیل یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کی جو دلیل ہے وہ ایک تو مجمل روایت ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا اسی طرح سے بعض دیگر صحابہ سے روایت مروی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 3 مرتبہ وضو کیا، یعنی ہاتھ پیر وغیرہ کا ذکر کیا، اس میں 3 کا ذکر کیا، ثلاثن کے الفاظ ہیں، یعنی 3 دفعہ اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ تو اس سے استدلال کیا کہ یہ 3 مرتبہ کا ذکر ہے، چونکہ 3 کا ذکر ہے تو مسح بھی اس میں 3 مرتبہ ہوگا۔ یا اسی طرح سے ایک روایت عامر بن شقیق کے طریق سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مروی ہے، اس میں بھی اس بات کی صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح 3 دفعہ کیا۔ لیکن یہ روایت جس میں سر کے مسح 3 دفعہ کرنے کا ذکر ہے، اس میں عامر بن شقیق یہ راوی متکلفی ہے، ضعیف ہے، اور ضعیف راوی کی روایت صحیح روایات کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ تو صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ سر کا مسح 1 دفعہ کرنا ہے، اور سر کا مسح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے مشروع قرار دیا، اس کی حکمت پر اگر ہم غور کریں گے تو یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ ہو، وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سر کا مسح ایک ہی دفعہ ہو۔ اور وہ حکمت کیا ہے؟ یہ اصل میں امت پر شفقت اور مہربانی ہے اللہ رب العالمین کہ اس نے سر کو دھلنے کا حکم نہیں دیا ہے، جس طرح سے اور دوسرے اعضاء کو دھلنے کا حکم دیا ہے،
کیونکہ اگر سر کو دھلیں گے تو اس سے بڑی دقت اور پریشانی آئے، اور سر جو ہے 5 مرتبہ دھلنے کی وجہ سے پورا دن بھیگا ہوا رہے گا، گیلا رہے گا، اور خاص طور سے سردیوں کے زمانے میں اس سے تکلیف کا بھی اندیشہ ہے، اس سے بیماری کی خطرات۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے سر کے مسح کا حکم دیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے سروں کا مسح کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو یہ اصل میں حکمت ہے، اور یہ ایک طرح سے شفقت اور مہربانی ہے، اور یہ ایک دفعہ سے حاصل ہو جا رہا ہے۔ اگر ہم اسے 3 دفعہ کریں گے تو وہ ایک مقصد جو آسانی کا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ البتہ امام شافعی اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اگر 1 مرتبہ سر کا مسح کرتا ہے تو یہ کفایت کر جائے گا، یعنی واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن 3 مرتبہ افضل اور بہتر وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ سر کا مسح 1 ہی دفعہ کرنا ہے، جیسا کہ احادیث اسی بات کا تقاضا کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم کی روایت ہو یا حضرت علی کی یہ روایت، یا اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اس میں بھی اسی بات کا ظاہراً ثبوت ہے کہ 1 ہی مرتبہ مسح کیا جائے۔ تو یہ بات ایک ہوئی کہ سر کا مسح 1 دفعہ کرنا ہے۔ دوسری حدیث وعن عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی صفت الوضوء قال ومسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براسه فاقبل بيديه وادبر، متفق علیہ۔ وفي لفظ لهما بدا بمقدم راسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فی صفت الوضوء، وضو کی کیفیت کے سلسلے میں۔ یہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری مازنی صحابی ہیں، قبیلہ بنی مازن بن نجار سے ان کا تعلق ہے، اس لیے یہ مازنی ہے۔ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے، اور اسی طرح سے وحشی بن حرب کے ساتھ انہوں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تھا، اور اس میں جو ہے مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے میں یہ شریک رہے تھے۔ یاد رہے یہ عبداللہ بن زید بن عاصم ہے، اور اسی نام کے ایک اور دوسرے صحابی ہیں جنہوں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا جس نے انہیں آذان کے کلمات سکھائے، وہ بھی عبداللہ بن زید ہیں، لیکن ان کے دادا الگ ہیں اور ان کے دادا الگ ہیں۔ ان کے دادا عبداللہ بن زید بن عاصم ہیں، جبکہ ان کے دادا عبداللہ بن زید بن عبد ربہ ہیں۔ تو یاد رہے یہ عبداللہ بن زید بن عاصم ہیں، اور عبداللہ بن زید بن عبد ربہ یہ دوسرے صحابی ہیں جن کا ذکر ابھی اسی کتاب کے اندر باب الاذان میں آئے گا۔ یوم الحرہ میں انہیں قتل کر دیا گیا سن 63 ہجری میں، سن 63 ہجری میں یوم الحرہ کو انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وضو کی کیفیت کے سلسلے میں، کہتے ہیں وَمَسَحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِرَأْسِهِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا۔ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، تو آپ آگے سے اپنے ہاتھوں کو لے گئے، اقبلہ بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو لے گئے آگے سے، آگے سے یعنی سر کے آگے سے، اگلے سے۔ اقبلہ کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے آگے سے آنا یا آگے لانا، اور ادبرہ کا مطلب پیچھے لانا، ادبرہ کا مطلب پیچھے لانا۔ تو یہاں جو ہے بظاہر اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے لائے، یعنی ادھر سے یہاں تک، اور پھر پیچھے لے گئے، یعنی شروعات گردن کے نیچے والا جو اوپر والا حصہ ہے جہاں بال ختم ہوتے ہیں وہاں سے گویا کہ شروعات کی
بظاہر اس سے الفاظ جو ہیں ان سے معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہ معنی ان کا کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی وضاحت بخاری مسلم ہی کی روایت میں موجود ہے، اور وہ ہے وفی لفظ لہما، اور بخاری مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں بدا بمقدم راسہ، کہ آپ نے ابتدا کی اپنے سر کے اگلے حصے سے، بدا بمقدم راسی، مقدم اگلا حصے کو کہتے ہیں، یعنی یہ جو اگلا حصہ ہے یہاں سے، یعنی سر کے اگلے حصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کی۔ تو اقبلا بیدیہ و ادبرا کی تفسیر گویا کہ یہاں انہوں نے بیان فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ یعنی آگے سے لے گئے پیچھے کو، اور پھر پیچھے سے آگے کو لے آئے۔ بدا بمقدم راسی حتی ذهب بہما الی قفاہ، کہتے ہیں کہ آپ نے ابتدا کی اپنے سر کے اگلے حصے سے حتی ذهب بہما، یہاں تک کہ ان دونوں کو لے گئے، ان دونوں ہاتھوں کو لے گئے الی قفاہ، گردن گدی تک، یہاں تک کہ ان دونوں کو لے گئے گدی تک، یعنی اس طرح سے پانی جب لگا ہوا ہے تو اس کو ایسے کر کے لے گئے گدی تک۔ ثم ردہما، پھر ان کو واپس کیا، یعنی دونوں ہاتھوں کو، حتی رجع الی المکان الذی بدا منہ، یہاں تک کہ لوٹایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو، یعنی دونوں ہاتھوں کو اس جگہ جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا، یعنی جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا وہی دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ تو یہ گویا کہ کیفیت ہوئی کہ آپ نے سر کے اگلے حصے سے مسح کی شروعات کی، یہاں تک کہ گدی تک اس کو لے گئے، اور پھر وہاں سے واپس لے کر آئے یہاں تک جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کی تھی۔ آئی بات میں؟ تو روایت میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ کس طرح سے کہاں سے سر کا مسح کرنا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث، ایک بات تو اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ سر کا مسح شروع کہاں سے کرنا ہے، اور وہ ہے سر کا اگلا حصہ، سر کا اگلا حصہ یہاں سے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لے جانا ہے، اور پھر گدی سے آگے کی طرف لانا ہے، اور یہیں آ کے چھوڑ دینا ہے، بس یہ سر کا مسح ہو گیا۔ جمہور اہل علم، زیادہ تر علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ سر کا مسح آگے سے پیچھے کو اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف لانا ہے۔ سر کا مسح میں اسی طرح سے ہمیں کرنا ہے۔ جمہور زیادہ تر علماء جو ہیں اسی بات کے قائل ہیں، البتہ بعض علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ سر کا مسح پیچھے سے شروع کر کے آگے کو لانا ہے اور پھر آگے سے پیچھے کو لے جانا ہے، اور انہوں نے ادبار اور اقبال جو اوپر روایت میں بیان ہوا فاقبل بیدیہ وادبرا کہ جو لغوی معنی ہے اس سے استدلال کیا ہے، کیونکہ اقبلہ کا مطلب ہوتا ہے آگے لانا اور ادبرا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے لے جانا۔ تو اقبلہ جب ہم پیچھے سے شروع کریں گے اور آگے لائیں گے تب ہو پائے گا اقبلہ، اور ادبرا جب ہم آگے سے پیچھے کو لے جائیں گے تب ہو پائے گا۔ آئی بات میں؟ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شروع سے ابتدا کی جائے گی، یعنی سر کے اگلے حصے سے ابتدا کی جائے گی اور پیچھے کی طرف لے جانا ہے، پھر پیچھے سے اگلے سر کی طرف لانا ہے، وہ لوگ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ حدیث میں واو یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، یعنی اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ پہلے ابتدا جو ہے پیچھے سے کر کے آگے کی طرف لانا ہے، بلکہ حدیث میں جو ترتیب ہے وہ اس طرح سے نہیں، تقدیم اور تاخیر ہے۔ اس کیا ہے؟ تقدیم اور تاخیر ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں اس طرح سے بھی آئے فَأَدْبَرَ بِيَدَيْهِ وَأَقْبَلَ، یعنی پیچھے لے گئے اور آگے لائے، یعنی بخاری مسلم ہی کی ایک اور روایات میں اس طرح سے بھی فَأَدْبَرَ وَأَقْبَلَ،
اس بات کی تشریح موجود ہے۔ اور پھر یہاں جو روایت ذکر کی ہے بخاری اور مسلم ہی کی، اس میں بھی اس بات کی وضاحت ہے بدا بمقدم راسی، تو صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ سر کے آگے سے شروع کرنا ہے اور پیچھے لے جانا، اور پھر پیچھے سے آگے لا کر یہاں ختم کر دینا ہے۔ یہی طریقہ جو ہے درست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس سلسلے میں، ان سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس روایت سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ مسح پورے سر کا کرنا ہے۔ مسح جو ہے وہ پورے سر کا کرنا ہے، کیونکہ آگے سے جب ہم پیچھے لے کے جائیں گے اور پھر گردن سے پھر آگے کی طرف لے کے آئیں گے تو یہ پورے سر کا مسح اس سے ثابت ہوتا ہے۔ امام مالک یا اسی طرح سے علماء اہل حدیث کا اس سلسلے میں یہی موقف ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہی بیان فرمایا وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح۔ یہاں یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ کتنے حصے کا کرنا ہے، لہذا پورے حصے کا مسح کرنا ہی یہ مطلب متواتر الذہن یعنی ذہن میں آنے والی بات ہے۔ فوراً جو بات آتی ہے وہ پورے سر کے مسح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یہی جو ہے ذہن میں آنے والی بات ہے۔ آئی بات سننے۔ البتہ احناف اور اسی طرح سے شوافع، امام شافعی وغیرہ اور امام حنیفہ وغیرہ اور ان کے متبعین اس بات کے قائل ہیں کہ اگر بعض سر کا مسح کر لیا تو بھی کافی ہے۔ یہاں تک کہ شافعی حضرات جو ہیں وہ ایک دو بال کا مسح کر لینا بھی ان کے یہاں کافی ہے، جبکہ احناف کے یہاں ربع راس یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن دلائل کی بنیاد پر صحیح اور درست بات یہی ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا چاہیے، جیسا کہ اس روایت کی جو کیفیت، اس روایت میں جو کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کی بیان کی گئی ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا مسح کیا ہے۔ آئی بات میں تو یہ روایت جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگلی حدیث ہے وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فی صفۃ الوضوء قال ثم مسح براسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه على ظاهر اذنيه اخرجه ابو داؤد والنسائی وصححه ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو یہ عمرو ابن العاص القرشی، اپنے والد حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کے والد ان سے 12-13 سال بڑے تھے، محض 12-13 سال ہی ان کے والد ان سے بڑے، نہایت عالم، حافظ اور عابد آدمی تھے۔ ان کی بہت ساری روایات ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ یہ روایات ان کے پاس موجود تھیں، لیکن چونکہ عبادت گزار آدمی تھے اس لیے زیادہ انہوں نے ان سے احادیث مروی نہیں۔ فتح مکہ سے پہلے یہ اسلام قبول کر لیے تھے اپنے والد سے پہلے، اور ہجرت کی ان کے بعد اور انہوں نے خود دونوں نے فتح مکہ سے پہلے ہی ہجرت کی تھی۔ تو یہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص 63 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، بعض لوگوں نے کہا ہے 70 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فی صفۃ الوضوء، وضو کی کیفیت کے سلسلے میں، قال انہوں نے کہا ثم مسح صلی اللہ علیہ وسلم براسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَاحَتَيْنِ، اور اپنی شہادت کی انگلیوں کو
दाखिल किया फी उज़नैहि, अपने कानों में। सब्बाहा, शहादत की उंगली, ये जो उंगली होती है इसको कहते हैं, इस हाथ की हो या इस हाथ की, दोनों की सब्बाहा। और सब्बाहा इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे तस्बीह को गिना जाता है, तस्बीह पढ़ी जाती है। ज़माने जाहिलियत में इसे सब्बाबा कहते थे, और सब्बाबा इसलिए कहते थे कि आमतौर से जब लड़ाई झगड़ा होता है, किसी को गाली गलौज करना होता है, तो ये उंगली ऐसे करके दिखाई जाती है, तो इसलिए इसे सब्बाबा कहा जाता है। याद रहे, उंगलियों के नाम जो अरबी में है वो खिंसिर, ये सबसे छोटी उंगली होती है, इसे खिंसिर कहा जाता है। ये बिनसिर है, स्वाद के साथ, खिंसिर भी स्वाद के साथ है, और बिनसिर ये भी स्वाद के साथ। वुस्ता, दरमियान वाली उंगली जो है, इसे वुस्ता कहते हैं। ये सब्बाहा या सब्बाबा भी इसे कहा जाता है। और ये है इबहाम, और ये है इबहाम। इसी तरह से दूसरे हाथ में भी इन उंगलियों का नाम है, खिंसिर, बिनसिर, वुस्ता, सब्बाहा और इबहाम। तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का मसाह किया और अपनी उंगलियों को, दोनों शहादत की उंगलियों को अपने कान में दाखिल किया, यानी इस तरह से अपने कान में दाखिल किया। वह मसाहा भी इबहाम ही, और अपने अंगूठों से, ये अंगूठा इबहाम, और अपने इबहाम से अला ज़ाहिर उसने ही, उन कान के जाहिरी हिस्सों पर मसाह किया। यानी ये जो है इस तरह से कान को दाखिल करने के साथ ऊपर का जो कान होता है उससे आपने अपने कान के ऊपरी हिस्सों पर मसाह किया इस तरह से। और इस तरह से कान की उंगलियां जो है ये भी ऊपर चलेंगी, जब हम इस तरह से ले जाएंगे तो ये भी उंगलियां, तो इस तरह से पूरे कान का ऊपर और बातिन, अंदर, अंदरूनी हिस्से में पूरी तरह से मसाह हो जाता है, पूरी तरह से मसाह हो जाता है। अखरजहु अबू दाऊद, इसको इमाम अबू दाऊद ने रवायत किया है, वह नसई, और इमाम नसई ने रवायत किया है। इब्ने खुज़ैमा ने इसे सही करार दिया है। ये रवायत कान के मसाह की जो कैफियत है उसको बयान कर रही है कि किस तरह से हमें कान का मसाह करना है। सब्बाबा को कान के अंदर और अंगूठे से, इबहाम से ऊपरी हिस्से पर मसाह करना है, ऊपरी हिस्से पर मसाह करना है हमें इस तरह से। आई बात में याद रहे, कान का मसाह किया जाएगा जैसे सर का मसाह करना है। यह हदीस इस बात की भी दलील है, यानी कान का भी मसाह किया जाएगा जिस तरह से सर का मसाह किया जाता है। यह हदीस इस बात की भी दलील है। इसी तरह से बाद सहाबा के अकवाल इस तरह से भी मरवी हैं, तो उन्होंने कहा अल उज़ुन मिनर रास, कान या अल उज़ुनान मिनर रास, कान सर का हिस्सा है, यानी कान जो है ये सर का हिस्सा है, लिहाजा सर पर मसाह किया जाता है। इसी तरह से कानों का भी मसाह किया जाएगा, इसी तरह से कानों का भी मसाह किया जाएगा। तो ये चंद रवायात जो आपके सामने रखी गई, इसमें इन रवायात में हमें सर का मसाह किस तरह से करना है और कितनी दफा करना है, इस बात की कैफियत और इसका तरीका बतलाया गया। इसी तरह से कितने सर का मसाह करना है इसके ताल्लुक से भी बात आपके सामने रखी गई कि सर का मसाह एक दफा करना है, पूरे सर का मसाह करना, ये दलील की रूह से, दलाइल की वजह से यही राजे है कि पूरे सर का मसाह किया जाए, और एक दफा मसाह किया जाए, ये भी इसी तरह से दलाइल की रूह से राजे और दुरुस्त है। इब्तदा हमें सर के अगले हिस्से से पीछे की तरफ करना है और फिर पीछे से आगे यहां आकर खत्म कर दे रहा है, एक ही दफा ऐसा करना होगा। और जहां तक कान का मसला है तो कान पर सर की तरह से मसाह किया जाएगा, उसके अंदर वाले जो हिस्से हैं उन पर भी, और ऊपर का जो हिस्सा है उस पर भी हमें मसाह करना है। अंगूठे से मसाह करना और कान में
شہادت کی انگلی کو داخل کرنا یہ مسنون طریقہ ہے، اور اسی طرح سے ہمیں جو ہے مسح کرنا چاہیے۔ آئی بات سن میں، تو یہ چند احادیث مسح سے متعلق سر اور کان کے ذکر کی گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔